بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحاح ستہ اور ان کے مصنفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں صحاح ستہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی جو زبان زد و خاص و عام ہے۔ یہ 6 کتابیں اگرچہ حدیث ہی کے مجموعے ہیں، لیکن ان کے مصنفین نے ان کتابوں کی تصنیف کے لیے جو اپنے اپنے طور پر ترتیب قائم فرمائی، جس میں ان حضرات کے اپنے اپنے مقاصد کار فرما رہے ہیں، حالات و ضروریات کے پیش نظر انہوں نے ان کتابوں میں مختلف اسالیب ترتیب اختیار کیے۔ اسی طرح روایات کے اخذ قبول اور کتابوں میں ان کے نقل و اندراج میں بھی ان حضرات کے مختلف شرائط رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع ایک ہونے کے باوجود ہر کتاب کا رنگ الگ ہے، اور اس سے پڑھنے والے کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہوتے۔ کتاب کا نام، روایات کی کل تعداد: صحیح بخاری 7563 روایات، صحیح مسلم 7563 روایات، سنن نسائی 5761 روایات، سنن ابی داود 5274 روایات، سنن ابن ماجہ 4341 روایات، سنن ترمذی 3956 روایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیحین کے بعد صحاح ستہ میں جس کتاب کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جامع ہے، جو سنن ترمذی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ درس حدیث کے حلقوں میں جو پذیرائی اس کتاب کی ہوئی وہ شاید ہی کسی کتاب کی ہوئی ہو۔ اس میں بڑا حصہ اس کتاب کی جامعات، مضامین کے تنوع اور بہترین ترتیب کا ہے۔ پھر اس کتاب سے استفادہ بھی بہت آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحاح ستہ میں عام طور پر سب سے پہلے اسی کتاب کا درس ہوتا ہے، اس کے بعد صحاح کی اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ترمذ۔ دریائے جہون کے کنارے ترمذ ایک مشہور شہر تھا جہاں بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوئے، اسی لیے اس کو مدینۃ الرجال بھی کہا جاتا تھا۔ اس شہر سے چند میل کے فاصلے پر بوغ نامی ایک قصبہ آباد تھا، وہی امام ترمذی رحمۃ اللہ کا وطن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو بوغی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ترمذ کی شہرت کی وجہ سے اس کی نسبت ہی غالب رہی، اور دنیا امام صاحب کو ترمذی کی نسبت سے پہچانتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ ترمذی کے نام سے 3 بزرگ معروف ہیں۔ ایک ابو الحسین محمد بن حسین ترمذی، یہ جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، اور بخاری میں ان کی ایک روایت موجود ہے۔ یہ ترمذی کبیر کے نام سے مشہور ہیں۔ دوسرے امام حکیم ترمذی جو صوفی اور معظم تھے، ان کی کتاب نوادر الاصول مشہور ہے، لیکن زیادہ تر ضعیف حدیثوں پر مشتمل ہے۔ لیکن ان میں سب سے مشہور مقول یہی امام ابو عیسیٰ ترمذی ہیں، جو صاحب سنن ہیں اور جن کا تذکرہ مذکورہ سطور میں پیش نظر ہے۔ ولادت اور نام و نسب: امام صاحب موصوف قصبہ بوغ میں سن 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ وہ مادر زاد نابینا تھے، مگر محققین کا کہنا ہے کہ ایک عرصے کے بعد جب کہ وہ بڑھاپے کے منزل کو پہنچ رہے تھے، کسی مرض کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ نام محمد، کنیت ابو عیسیٰ، والد کا نام عیسیٰ بن سورہ تھا۔ حصول علم اور اس کے لیے اسفار: امام صاحب نے حسب دستور پہلے اپنے وطن کے علماء مشائخ سے استفادہ کیا، پھر حجاز، عراق اور خراسان کا سفر کیا اور وہاں کے مشائخ سے حدیثیں سنی۔ ان کے مشائخ کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، احمد بن منیع، اسحاق بن رواحہ، ابو مصعب زہری، قنینہ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی عنہم وغیرہ۔ امام صاحب کی ذہانت، قوت حفظ اور شوق و طلب کی وجہ سے اساتذہ ان کی قدر کرتے تھے۔ خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ کا ان سے خاص تعلق تھا، یہاں تک کہ امام بخاری نے ان سے فرماتے تھے، جتنا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا
اس سے زیادہ میں نے تم سے اٹھایا۔ یہ بھی امام موصوف کے لیے فخر کی بات ہے کہ امام بخاری نے استاد ہونے کے باوجود بعض روایات امام ترمذی سے نقل کی ہیں۔ اس کی صراحت خود امام ترمذی نے فرمائی ہے کہ جب میں نے اپنے استاد کے سامنے یہ حدیث سنائی تو یہ روایت امام صاحب کے لیے نئی تھی اور انہوں نے مجھ سے یہ روایت سنی۔ ایک جگہ اور بھی امام ترمذی نے یہ صراحت کی ہے۔ قوت حفظ، شروع ہی سے امام صاحب کا حافظہ بہت قوی تھا، جو روایتیں سن لیتے یاد ہو جاتی۔ امام زہبی رحمۃ اللہ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ خود انہی سے سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں مکے کے راستے میں تھا، میں نے ایک شیخ کی احادیث کے جز لکھے تھے، وہ شیخ مجھے مل گئے تو میں نے ان سے احادیث سنانے کی فرمائش کی تاکہ ان اجزاء کا مقابلہ کر لوں۔ میں نے اپنا سامان جا کر دیکھا تو وہ اجزاء مجھے نہ ملے، ان کی جگہ سادے کاغذ موجود تھے۔ میں وہ لے کر شیخ کے خدمت میں حاضر ہو گیا۔ شیخ نے حدیثیں سنانی شروع کی۔ اچانک ان کی نگاہ سادے کاغذ پر پڑی تو فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو میں نے پورا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ وہ حدیثیں مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سناؤ، تو میں نے سنا دی تو بھی ان کو یقین نہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ تم نے آنے سے پہلے یہ حدیثیں دیکھ لی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اس کے علاوہ حدیثیں سنا دیجئے، تو انہوں نے مجھے دوسری 40 حدیثیں سنائیں۔ پھر فرمایا کہ اب تم سناؤ، تو میں نے ان کے سامنے وہ حدیثیں دہرا دی، ایک لفظ کا بھی میں نے فرق نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس پر شیخ نے فرمایا میں نے تمہارے جیسا نہیں دیکھا۔ تفقہ صحاح ستہ کے مصنفین میں امام ترمذی رحمۃ اللہ کو حدیث کے رسوخ کے ساتھ ساتھ تفقہ میں بھی امتیاز حاصل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی طویل صحبت نے اس میں رنگ بھرا تھا۔ امام زہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حدیث میں ان کو بخاری سے تفقہ حاصل ہوا۔ قائمہ کا خراج تحسین، صحاح ستہ کے مصنفین میں امام ترمذی کو بعض وہ امتیازات حاصل ہیں جن میں وہ منفرد ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی تقابل فقہ کی بنیاد ڈالی اور ان ائمہ مقتدین کے مسالک علماء کے لیے محفوظ کر دیے جو آج فقہ کی کتابوں میں بھی مشکل سے ملتے ہیں، اور علم حدیث میں تو وہ بعض والوں کے لیے مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اور ایسی سے نقل ہیں۔ امام ترمذی ان لوگوں میں سے ہیں جو علم حدیث میں لائق تقلید ہیں۔ جامع لکھی، تاریخ لکھی اور تصنیف کی، اور ان میں پورے اتفاق کے ساتھ ان کی عالمانہ شان نظر آتی ہے۔ قوت حفظ میں وہ ضرب المثل ہیں۔ امام زہبی رحمۃ اللہ نے ان کے لیے الفاظ تحریر فرمائے ہیں، یعنی یہ کہ وہ حافظ حدیث، علم کا نشان اور ماہر امام تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان علوم میں اپنے زمانے کے اماموں میں سے تھے۔ امام ترمذی کے لیے یہ قابل بات فخر ہے کہ ان کے استاد شیخ امام بخاری نے ان کو خطاب کر کے فرمایا تھا تم نے مجھ سے جو فائدہ اٹھایا اس سے زیادہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا۔ یہ امام بخاری کی طرف سے امام ترمذی کے لیے ایک تمغہ امتیاز ہے، اور یہ چیز بھی ان کے لیے باعث فخر ہے کہ امام بخاری نے ایک روایت خود ترمذی سے نقل کی ہے۔ وہ روایت نقل کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل نے مجھ سے یہ حدیث سنی اور ان کے لیے یہ حدیث نئی تھی۔ وفات دوشنبہ کی شب 13 رجب سن 279 ہجری کو یہ آفتاب جہاں سے اٹھا تھا وہیں غروب ہو گیا۔ بوغ جو کہ ترمذ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، وہیں امام صاحب کی ولادت ہوئی تھی اور وہیں وفات ہوئی۔ تصنیفات، امام ترمذی کی تصنیفات کی ایک فہرست نقل کی جاتی ہے، لیکن ان میں چند ہی کتابیں محفوظ رہیں، مگر جو بھی ہیں وہ اپنے اپنے فن میں منفرد ہیں۔ سنن کے علاوہ ان کی سب سے مشہور کتاب الشمائل ہے، جس میں انہوں نے اسانید سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور عادات و اخلاق عالیہ نقل کیے ہیں۔ اس کتاب کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس فن میں یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کی 40 سے زیادہ شروحات لکھی گئیں۔ دوسری مشہور کتاب العلل ہے جو سنن کے اخیر میں موجود ہے، وہ بھی اپنے فن میں منفرد کتاب ہے۔ علوم حدیث کے سلسلے کی یہ اولین کتابوں میں ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی مفید شرح لکھی ہے جو ڈاکٹر نور الدین عطر کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ امام صاحب کی ایک کتاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی ہے۔
اس میں 728 صحابہ کے نام نسب ہیں اور کنیت کے ساتھ درج ہیں، لیکن امام صاحب کی سب سے مشہور کتاب سنن ترمذی ہے، جس نے ان کو ممتاز ترین محدثین اسلام کی فہرست میں نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ سنن ترمذی کو صحاح ستہ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ایک طرف اس میں احکام کی احادیث ہیں، دوسری طرف کوئی اہم موضوع نہیں چھوٹا جس کی روایت امام صاحب نے جمع نہ کی ہوں۔ 40 سے زیادہ موضوعات کا انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ پھر مسالک فقہ کے تذکرے کے علاوہ علوم حدیث کی مختلف قسموں کو اس طرح انہوں نے اپنی کتاب میں سمو دیا ہے کہ یہ کتاب علوم حدیث کا ایک حسین گلدستہ بن گئی ہے۔ چنانچہ حافظ ابو جعفر بن الزبیر فرماتے ہیں، امام ترمذی کو علم حدیث کے مختلف فنون کو جمع کرنے کے لحاظ سے جو امتیاز حاصل ہے، اس میں کوئی اور ان کا شریک نہیں۔ صحاح میں جامع کا اطلاق صرف 2 کتابوں پر نازل ہے، ایک امام بخاری کی کتاب صحیح پر، دوسرے امام ترمذی کی جامع پر، اور جامع اسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں بنیادی طور پر 8 موضوعات کا احاطہ ہو۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 آداب، نمبر 4 سیر، نمبر 5 فتن، نمبر 6 اشراط، نمبر 7 تفسیر، نمبر 8 مناقب۔ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کتاب کے امتیازات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی، اس لیے کہ اسے فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے۔ نمبر 2 اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے۔ نمبر 3 اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے تمام فقہ کے بنیادی مستدلات کو جمع کیا ہے اور ہر ایک کے لیے جدا باب قائم کیا ہے۔ نمبر 4 ہر باب میں امام ترمذی نے فقہ کے مذاہب بالتزام بیان کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب حدیث کے ساتھ فقہ کا بھی قابل قدر ذخیرہ بن گئی ہے۔ نمبر 5 امام ترمذی ہر حدیث کے بارے میں اس کا درجہ استناد سے بھی بتاتے ہیں اور سند کی کمزوریوں کی تفصیل کے ساتھ نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہر باب میں امام ترمذی 1 یا 2 3 احادیث ذکر کرتے ہیں اور ان احادیث کا انتخاب کرتے ہیں جو عموماً دوسرے ائمہ نے نہیں نکالے، لیکن ساتھ ہی کہہ کر ان احادیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں جو اس باب میں آ سکتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء نے صرف امام ترمذی کی تخریج پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ نمبر 7 اگر حدیث طویل ہو تو امام ترمذی عموماً اس میں سے صرف وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو باب سے متعلق ہو۔ نمبر 8 اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی علت یا اضطراب ہو تو امام ترمذی اس کی مفصل تشریح فرماتے ہیں۔ نمبر 9 امام ترمذی کا معمول ہے کہ وہ متشابہ راویوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، بالخصوص جو راوی نام سے مشہور ہیں ان کی کنیت، اور جو کنیت سے مشہور ہیں ان کا نام بیان فرماتے ہیں تاکہ اشتباہ باقی نہ رہے۔ نمبر 10 جامع ترمذی کی ترتیب بہت آسان اور اس کے تراجم ابواب نہایت سہل ہیں اور اس سے حدیث کا تلاش کرنا بہت آسان ہے۔ شروحات سنن ترمذی کی شروحات لکھنے والوں میں قاضی ابوبکر ابن العربی کو اولیت حاصل ہے، ان کی شرح کا نام ہے عارض العہودی۔ ان کے بعد امام ابن سعید الناس، علامہ عراقی اور علامہ بلقینی نے شروحات لکھی، لیکن کسی کی شرح مکمل نہ ہو سکی۔ علامہ سیوطی نے بھی اس کی شرح لکھی جس کا اختصار نفع قوت المنظری کے نام سے ہندوستانی نسخوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے مصنف علامہ علی بن سلیمان ہیں۔ ہندوستانی علماء نے اس کی جو شروحات لکھی ہیں ان میں اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ کی شرح سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ ان کے علاوہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ نے بھی اس کی بڑی فاضلانہ شرح لکھی شروع کی تھی جو مکمل نہ ہو سکی، اور اس کی کتاب الحج تک 6 جلدیں شائع ہوئیں۔ ان شروحات کے علاوہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اور علامہ انور شاہ کشمیری کے دروس معمالی میں عربی میں شائع ہوئے۔ اردو میں مولانا محمد تقی عثمانی کے درس ترمذی اور مولانا سعید احمد پالن پوری کے درس کو جو تحفۃ العلمائی کے نام سے شائع ہوا بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سنن ترمذی کا ایک قیمتی نسخہ وہ بھی ہے جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے خاندان کے ایک بزرگ مولانا قطب الہدیٰ محدث نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے درس کے دوران لکھا۔
اس میں ان کے درس کے کچھ عمالی بھی موجود ہیں۔ یہی نسخہ علامہ عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ کے پیش نظر رہا جب انہوں نے محدث یمن علامہ حسین بن محسن انصاری سے ترمذی سبقاً پڑھی، اور انہوں نے بھی چند جگہ کچھ حواشی تحریر فرمائے۔ پھر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء سے اسی نسخے میں پڑھا، اور کہیں کہیں حواشی بھی لکھے۔ یہ امام ترمذی اور ان کی سنن کا مختصر تذکرہ ہے۔ عربی میں خاص طور پر بڑی فاضلانہ کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، جن میں ڈاکٹر نور الدین اطہر کا یہ خاص موضوع ہے۔ انہوں نے متعدد کتابیں اس موضوع پر تصنیف کی ہیں، جس میں جامع ترمذی و صحیحین خاصے کی چیز ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ نے تحفہ الاحوزی کا مقدمہ مستقل ایک ضخیم جلد میں تصنیف فرمایا ہے، جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ ان کی تصنیفات خاص طور پر سنن اور اس کی شروحات کا بھرپور تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امام ترمذی رحمۃ اللہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔